ناظرین، آج 5 رمضان ہے۔ 5واں پارہ والمحسنات کا مختصر ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں۔ نیز ہدایت فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کا مہر بطور قرض ادا کر دو۔ جنسی رغبت و خواہش انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس کو اللہ غفور الرحیم نے نکاح سے منسلک کر دیا ہے، اور خاندان اور معاشرے کی حفاظت کے لیے آزاد شہوت رانی و آشنائی پر گرفت و پابندی لگا دی ہے۔ بدچلنی کی سزا فاحشہ کے مقابلے میں خاندانی عورت کے لیے دگنی مقرر فرمائی ہے۔ رکوع نمبر 2، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین آپس کے رضامندی سے کیا کرو، خودکشی نہ کرو۔ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اللہ پاک صغیرہ گناہوں کو اعمال ناموں سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دوسروں کو زیادہ دیا ہے تو حرص و حسد سے بچو، اللہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، چونکہ اللہ ہر جگہ حاضر و علیم ہے۔ رکوع نمبر 3، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ عورت کو فطرتاً خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری میں رہنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی میں تعلقات بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں سے حسن سلوک، اور پڑوسیوں، مسافروں اور ملازموں سے احسان کا معاملہ رکھو۔ رکوع نمبر 4، نشہ اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم لیا کرو۔ تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کبھی بخشش نہ پائیں گے۔ رکوع نمبر 5، جنت اور دوزخ کا دخول عمل سے مشروط ہے۔ امانتوں کی پاسداری کی جائے، حاکم عدل و انصاف پر قائم رہیں، رعایا اپنی اولو الامر عادل سربراہ کی اطاعت کرے۔ رکوع نمبر 6، اپنے معاملات کو فیصلے کے لیے کسی ایسی عدالت سے رجوع کرنا جو قرآن اور رب کائنات کے حکم کو آخری سند تسلیم نہ کرتی ہو، منافقت ہے اور ایمان کے منافی ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے گا، اللہ اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 7، اے ایمان والو، حفاظت خود اختیاری سیلف ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو ظالم و دشمن اسلام کے غلبے سے نجات دلانے کے لیے جہاد و جنگ ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوں یا غالب رہے، اللہ کا اجر اور باعزت زندگی یقینی ہے۔ رکوع نمبر 8، ہر مسلمان پر ہر دشمن اسلام سے جہاد و قتال فرض ہے۔ اس رکوع میں کتب علیکم الصیام کی طرح کتب علیکم القتال فرمایا گیا ہے، یعنی جس طرح تم پر روزے فرض ہے اسی طرح قتال بھی فرض ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ موت تو ہر ایک کو بہرحال آ کر رہے گی، خواہ تم محفوظ ترین بروج مشیدہ میں رہو۔ رکوع نمبر 9، جو لوگ فتنہ و فساد برپا کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ جو مسلمان دشمن اسلام قوم کی طرف سے تمہارے مقابل کو آئے تو وہ منافق ہے، ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کرو، اور اگر وہ تم سے صلاح و آشتی سے آ جائے تو ان پر دست درازی نہ کرو، اور جو لوگ تمہارے بھی دوست اور دشمن اسلام کے بھی دوست رہنا چاہتے ہیں تو ان سے خبردار رہو، یہ پوشیدہ دشمن ہیں، جب موقع پائے تم پر حملہ کر دے۔ رکوع نمبر 10، مسلمانوں کے لیے یہ کبھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے۔ اگر غلطی سے کر دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے اور ایک غلام آزاد کرے، یا پے در پے 2 مہینے تک روزے رکھے۔ اگر وہ مقتول مسلمان جو بھول چوک سے قتل ہوا ہے کسی دارالحرب کا رہنے والا ہے تو صرف خون بہا دیا جائے، اگر دارالکفر کا رہنے والا تھا تو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی دیا جائے اور کفارہ بھی، اور کسی مسلمان کا عمدن قتل کرنے کی سزا جہنم ہے۔ رکوع نمبر 11، اگر کسی ملک میں شرعی احکام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو بے بسی کی زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کی اجازت ہے، اور ذریعہ معاش و پرورش کے انتظام کا وعدہ اللہ کا ہے۔ رکوع نمبر 12،
حالت سفر و ترک مقام کی صورت میں نماز میں قصر کیا کرو۔ خوف و خطر کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور دشمن دین کے تعاقب و مقابلے میں ہمت سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 13، قرآن نازل کرنے کا مقصد اللہ کی ہدایت کے موافق لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے۔ انصاف کے معاملے میں عصبیت و تعصب بالآخر تباہی و بربادی کا باعث ہوگا۔ اسلام کے سوا دنیا میں امن و سلامتی کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ رکوع نمبر 14، جو شخص رسول اللہ کے حکم و عمل کی مخالفت کرے اور مسلمانوں سے ہٹ کر اور راستہ اختیار کرے، اللہ اس کو ضرور جہنم میں جلائے گا۔ کانا پھوسی اور خفیہ سرگوشیاں منافقانہ عمل ہے۔ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہر عمل اللہ کی اجر کا مستحق ہے۔ رکوع نمبر 15، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو نیک عمل کرے گا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ رکوع نمبر 16، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائی اور بیوی کے معاملے میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ میاں بیوی میں صلح کرا دینے کا بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اگر طلاق ہی کی نوبت آئے تو اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 17، مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ انصاف عدل پر قائم رہے، گواہی حق و سچائی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر دیں، اگرچہ یہ گواہی خود ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ منافق کی پہچان نمازوں سے جی چرانا اور بے دلی سے نماز ادا کرنا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ دشمن حق کافر کی دوستی کا انجام دھوکہ اور منافق سے دوستی کا انجام دغا پر ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔